الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں. شراب ایک ایسی لعنت ہے، جب آدمی پیتا ہے تو پھر اپنی بھی تمیز نہیں رہتی، اڑوس پڑوس کی تمیز بھی نہیں رہتی، اہل و عیال کی بھی تمیز نہیں رہتی، بیوی بچوں کی بھی تمیز نہیں رہتی، کیونکہ اس کے عقل پر ایسا پردہ چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کی بھی تمیز نہیں کر سکتا. اور یہ ایسی چیز ہے جب یہ پیتا ہے تو پھر پینے کے بعد اس کے علاوہ بھی جو دوسرے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے افراد کو اس پلید چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات مدمنا للخمر خمر کعابد اللات والعزى، ایک آدمی مر گیا اس حال میں کہ وہ شراب کا عادی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے سمجھو کہ گویا کہ وہ لات اور عزا کی پوجا کرنے والا تھا. کیا اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ گویا اس حال میں مرا ہے کہ وہ لات اور عزا دو بت تھے، مشرکین مکہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گویا کہ وہ لات اور عزا کی پوجا کرتے کرتے مر گیا. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے اس شراب کے نشے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر، شراب جو ہے وہ بے حیائیوں کی ماں ہے اور سب گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. من شربہا وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ، جس نے شراب پیا گویا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا، اپنی خالہ سے زنا کیا، اپنی چچی سے زنا کیا، الیاذ باللہ تعالی. یہ کنز العمال کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کی اتنی مذمت فرما رہے ہیں گویا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے. اتنی گندی چیز ہے. قرآن شریف میں فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطان کا کام ہے. لعلکم فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بچو اس سے تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، ایمان والے کو بچنا چاہیے. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا ہے اس کو چاہیے کہ شراب کے نشے سے بچے. ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو چکا ہے، لہذا اے ایمان والو جس کے گھر میں بھی مٹکے موجود ہوں شراب کے ان کو اٹھائے اور بکی کے میدان میں لے جائے اور فلاں جگہ پر رکھ دے، میں آ رہا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام جلدی جلدی اپنے گھر گئے، کیونکہ شروع اسلام میں شراب جائز تھی، بعد میں یہ حرام ہوئی. تو جب اعلان ہو گیا قرآن شریف کی آیت نازل ہو گئی کہ بھئی حرام ہو گیا تو اب اس کو پھینکو، توڑ دو مٹکوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکی کے میدان میں جا کر سارے مٹکے رکھ کے آؤ. صحابہ کرام کے گھروں میں جن کے بھی گھروں میں مٹکے تھے وہ مٹکے لے کے آئے، مشکیزیں تھے مشکیزیں لے کے آئے اور بکی کے میدان میں آ کر رکھ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فارغ ہو جا تو پھر مجھے بلانا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب نے آ کر مٹکے اور مشکیزیں رکھ لیے ہیں، آپ تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عبداللہ تو میرے ساتھ آ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا سیدھا ہاتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا چلو چلتے ہیں. محبت اور شفقت کے طور پر چلتے رہے. اتنے میں حضرت ابو بکر سامنے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو اب سیدھی الٹی طرف آ جائے، اس طرف آ جائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ الٹی طرف آ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی طرف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکی کے میدان کی طرف جا رہے تھے. تھوڑا ہی آگے گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کے والد محترم ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تو پیچھے ہو جا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو میرے دائیں جانب آ جا، بائیں جانب آ جا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت عمر بن خطاب اور پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم چاروں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہم جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے میدان میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بنانے والے پر، بنوانے والے پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، اٹھانے والے پر، اٹھوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، قیمت لینے والے پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت برستی ہے. یہ 9 قسم کے افراد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سب پر شراب کی وجہ سے لعنت برستی ہے. اتنی گندی چیز ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چاقو لے کے آؤ، اس کو تیز کر کے لے کے آؤ. تو صحابہ کرام نے ایک چاقو دیا جو بالکل تیز کیا ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارکوں سے ان مٹکوں کو بھی توڑا اور مشکیزوں کو پھاڑا تاکہ وہ سارا کا سارا شراب بہہ جائے اور ضائع ہو جائے. تو کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مٹکوں کو چھوڑ دیا جائے، مشکیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور اس میں سے شراب کو بہا دیا جائے تو یہ چیزیں کام آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صحیح کہتا ہے، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں مٹکوں کو بھی توڑ دوں اور مشکیزوں کو پھاڑ دوں. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ تھا شراب کے اوپر اور اتنی نفرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکوں کو بھی نہیں بچایا اور مشکیزوں کو بھی نہیں بچایا، سب کو پھاڑ کے اور توڑ کے رکھ دیا. اتنے ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں، ہم توڑتے ہیں، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے سارے مٹکوں کو بھی توڑوں اور سارے مشکیزوں کو بھی پھاڑوں. اتنی نفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب سے فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا فاجتنبوہ، ایمان والو شراب سے بچو لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی اسی میں. اللہ سے دعا اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پہ موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.